اجتمعت الامت علی استحباب رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام، بغیر کسی اختلاف ساری امت کا اتفاق ہے کہ افتتاحی رفع یدین مستحب ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ واختلف فیما سوا، اس کے علاوہ جو رفع یدین ہے اس میں اختلاف ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ حاشیہ جو مشہور ہے شارح مسلم، فقال الشافعی واحمد وجمہور العلماء من الصحابۃ فمن بعدهم يستحب رفعهما ايضا عند الركوع وعند الرفع منه۔ کیا فرما رہے ہیں جی؟ جو لوگ رفع الیدین کے قائل ہیں، رکوع جاتے سر اٹھاتے، ان کے نزدیک رفع الیدین کیا بنتا ہے؟ مستحب ہے۔ امام شافعی ہو یا امام احمد بن، اور سمجھ رہے ہو بات؟ یعنی اس عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رفع یدین کا جو اختلاف ہے وہ استحباب اور غیر، اور میں نے آپ کو زبانی حوالے دو ان کے فتووں کے دے دیے ہیں، تو گویا کہ مسئلہ یہی ہے کہ ان کے نزدیک بھی رفع الیدین کرنا مستحب ہے۔ تو بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ ان کے نزدیک بھی رفع یدین کرنا مستحب ہے۔ استحباب پر مناظروں کے چیلنج نہیں بنتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو، اور دوسری بات یہ سمجھیں علماء کرام ان کا بہت بڑا دعویٰ پتہ کیا ہے؟ رفع الیدین پر ہمارے پاس بخاری شریف کی 5 حدیثیں ہیں، یہ ان کا دعویٰ۔ ہمارے پاس بخاری شریف کی 5 حدیثیں، اور بخاری شریف کی 5 حدیثیں تو آپ نے پڑھی دی ہیں۔ اب ذرا اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بخاری شریف کی جو یہ احادیث ہیں، آیا صرف اس مسئلے کی توضیح کے لیے یہی احادیث ہیں یا اور بھی ہیں؟ سب سے پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں، اختلاف اس بات میں ہے کہ رفع یدین میں اتراؤ ہے کہ چڑھاؤ ہے۔ اتراؤ چڑھاؤ کا مطلب یہ ہے رفع یدین نیچے سے اوپر کو گیا ہے یا اوپر سے نیچے کو ہے۔ نیچے سے اوپر کو اول نمازوں میں رفع یدین صرف تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، پھر کچھ زمانہ گزرا تو رکوع جاتے کا بھی رفع یدین کر لیا، پھر کچھ زمانہ گزرا تو رکوع سے سر اٹھاتے کا بھی رفع یدین کر لیا، پھر کچھ زمانہ گزرا سجدے میں جاتے کا بھی رفع یدین کر لیا۔ یہ معنی ہے کہ نیچے سے اوپر کو جانا، اور اوپر سے نیچے کو آنے کا مطلب یہ ہے کہ اول نمازوں میں رفع الیدین ہر تکبیر کے ساتھ ہو، ہر رکن میں موجود ہو، پھر زمانہ جیسے جیسے بیتا رفع یدین نیچے کو آتا گیا، ہر تکبیر کے ساتھ ہوتے ہوئے کچھ زمانہ گزرا سجدوں کا رفع یدین ختم ہو گیا، پھر کچھ زمانہ گزرا رکوع جاتے کا ختم ہو گیا، پھر رکوع سر اٹھاتے کا ختم ہو گیا، اور یہ کہ صرف ایک مقام کا رفع یدین باقی رہ گیا۔ یہ معنی ہے کہ اتراؤ اوپر سے نیچے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ رفع یدین اوپر سے نیچے کو ہے، غیر مقلدین کا یہ موقف ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کو۔ اب دونوں طرفوں کے دلائل سامنے رکھیں، عقل مند فیصلہ کرنے پہ بڑا جلدی تیار ہو جائے گا کہ بات احناف کی کہ یہ اوپر سے نیچے کو آیا، نیچے سے اوپر کو نہیں گیا۔ کیوں بلا؟ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ اگر نیچے سے اوپر کو گیا ہے تو پھر اختتام سجدوں پہ ہونا چاہیے تھا اس کا، یعنی نیچے سے جو اوپر کو گیا ہے اول یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں کا مطلب یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین مشروع رہنا چاہیے تھا۔ یہ کہا جاتا کہ نیچے سے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نیچے سے تو گیا ہے اوپر کو، لیکن آ کے رکوع پہ ٹھہر گیا۔ ہم کہتے ہیں جب رکوع پہ ٹھہرے تو پھر اوپر والی روایتوں کو کس کھاتے میں لاؤ گے؟ جس میں سجدوں میں بھی رفع یدین کا تذکرہ موجود ہے اس کو کہاں لاؤ گے؟ جب تم درمیان میں آ کے کھڑے ہوئے تو پھر نیچے سے اوپر کو تو نہ تم ثابت کر پائے۔
ہاں ہم ثابت کرتے ہیں کہ اوپر سے چلتے چال ہر تکبیر کے ساتھ تھا، رفتہ رفتہ ختم ہوتا گیا، بالآخر صرف تکبیر اولیٰ کے ساتھ رہ گیا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر سے ایک تکبیر پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب سب سے پہلے ان دلائل کو آپ دیکھیے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے روایت درج کر رہا ہوں متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علامہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جز رفع یدین جو مشہور ہے اس میں بھی موجود ہے، علامہ ابن حزم کی کتاب المحلہ میں بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ یہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عبداللہ ابن عمر، یہ جو بخاری کے راوی ہیں اس مسئلے میں جنہوں نے 4 حدیثیں ذکر کی ہیں، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں بھی رفع یدین کرتے تھے مع کل تکبیر، ہر تکبیر کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی بات یہ آئی، ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے سجدوں کا رفع یدین چھوڑ دیا۔ یہ 3 حدیث ابھی جو آپ نے بقری کے سالم بخاری کی پڑھی ہیں، ہاں ان میں یہ کہ لا یرفع بین سجدتین، لا یرفع بین سجدتین کا معنی پتہ کیا کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، پہلے کرتے تھے، اب آپ نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اب آپ نے چھوڑ دیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر اب نیچے کو آ رہے ہیں۔ یہ موطا امام مالک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ بخاری سے بھی مضبوط ہے۔ یہ جو موطا ہے سند کے اعتبار سے یہ بخاری سے بھی مضبوط ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں صاف لفظ لکھا ہے کہ امام شافعی کہتے تھے کہ اللہ کے قرآن کے بعد سب سے مضبوط کتاب موطا امام مالک، یہ بڑی مضبوط ہے، کرنے اولیٰ کے قریب لکھی گئی ہے۔ 64 نمبر صفحہ دیکھیے، مالک عن نافع، مالک کا دیکھ رہے ہو اوپر سے 4تھی سطر دیکھ رہے ہو، کمال ہے۔ امام مالک اور عبداللہ ابن عمر کے درمیان صرف ایک راوی ہے، اتنی مضبوط سند ہے، وہ ہے حضرت نافع۔ امام مالک اور امام ابن عمر کے درمیان صرف اتنی طاقتور سند ہے، کوئی لمبی چوڑی سند ہی نہیں۔ ابن عمر کانا اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے رفع یدین عظم منکبہ، رفع یدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ۔ علماء کرام سمجھو بات کو، صرف رکوع سے اٹھتے ہوئے کا رفع یدین کرتے، رکوع کے جاتے ہوئے کا رفع یدین۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کہا لا یرفع بین السجدتین، سجدوں کا رفع یدین ختم۔ اب اس روایت میں ابن عمر کیا واضح کر رہے ہیں کہ رکوع کے جاتے کا رفع یدین بھی ختم ہو گیا۔ اب کون سا رفع یدین رہ گیا؟ رکوع، اپنا رکوع سے، رکوع کو جاتے نہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے صرف کرتے اور رکوع کے جاتے ہوئے کا رفع یدین ختم۔ اب 2 رفع یدین رہ گئے نا، ایک افتتاح الصلاۃ اور ایک رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تک۔ اب اگلی بات توجہ سے سنو، یہ جو بخاری شریف، اگر آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے جلد اول تو آپ بخاری کی پہلی سند پڑھیں، کیا ہے پہلی سند پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سند اول پڑھیں، ٹھہریے، پھر صاف لفظوں کے ساتھ دوبارہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ الحمیدی، امام بخاری نے اپنی کتاب کا افتتاح امام حمیدی سے کیا، 4تھی 5ویں سند بھی پڑھ لیں، وہاں پر ایک راوی کے فاصلے سے ابو عوانہ بھی موجود ہے۔ علماء کرام اس بات کو سمجھیے، حضرت امام بخاری کے براہ راست معتبر مضبوط استاد امام حمیدی ہیں، اور دادا استاد حضرت امام ابو عوانہ ہیں رحمہ اللہ، سمجھ رہے ہو؟ استاد حمیدی نے بھی کتاب لکھی ہے حدیث کی، مسند حمیدی کے نام سے، اور امام ابو عوانہ نے بھی کتاب لکھی حدیث کی، صحیح ابی عوانہ کے نام سے۔
جس کا صحیح بخاری ہے نا وہ صحیح ابو عوانہ ہے. یہ دونوں استاد ہیں امام بخاری کے، ایک استاد ایک دادا استاد، دونوں نے کتابیں لکھی ہیں اور دونوں اپنی کتابوں میں یہ جو ابھی آپ سند پڑھ رہے ہو نا بخاری کی رفع یدین والی، انہی سندوں کے ساتھ حدیث لائے، بالکل یہی سند. یعنی مطلب کیا نکلا؟ اس طرح بخاری کی سند پر اعتراض نہیں ہے تو مسند حمیدی اور ابی عوانہ کی سند پر بھی کوئی اعتراض نہیں. دونوں نے پتہ کیا بیان کیا؟ توجہ سے بات سمجھے، توجہ. لا یرفع بین السجدتین کا معنی ہم نے کیا کیا کہ رفع یدین چھوڑ دیا، سجدوں کا ختم. پہلے ہاتھ تکبیر کے ساتھ تھا، سجدوں کا ختم. پھر اگلی روایت موطا کی پڑھی کہ جس میں یہ ہے کہ رکوع جاتے کا رفع یدین بھی ختم. اب یہ دو حدیثیں ایک جیسی سندوں کے ساتھ ہیں جس میں صریح صاف لفظ ہے کہ ابن عمر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے رسول اللہ کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے شروع نماز کی تو رفع یدی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اذا اراد ان یرکع، جب نبی کریم رکوع کا ارادہ فرمانے لگے، ویرفع راسہ، اور اپنا سر پاک اٹھانے لگے، رکوع جانے لگے اور رکوع سے باسری لفظ لا یرفع ما، تو اگر لا یرفع بین السجدتین کا معنی ترک کر رہے ہو تو پھر وہاں پر بھی معنی یہ ہے کہ پیغمبر کائنات نے ان دو مقاموں کا رفع یدین بھی چھوڑ دیا. اب بات نکل آئی نا کہ یہ رفع یدین اوپر سے. اب اگلی بات بھی سمجھیے، یہ جو ابھی روایت آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، امام بخاری کے دادا استاد انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے مصنفہ، اپنا ابن ابی مصنف ابن ابی شیبہ، مشہور کتاب ان کے دادا استاد ہیں. یہ روایت دارقطنی میں، یہ روایت طحاوی شریف میں اور بھی دنیا کی کئی کتابوں میں موجود ہے. ابن عمر کے شاگرد حضرت مجاہد، ابن عمر کے شاگرد حضرت عطا، یہ لوگ سبھی ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو ہمارے استاد جی تھے، یہ چونکہ تابعین ہیں، ہمارے جو استاد تھے ابن عمر وہ بھی رفع یدین نہیں کیا کرتے. اب معلوم ہوا کہ ابن عمر کا اپنا عمل بھی یہ ذکر کر رہا ہے کہ رفع یدین اوپر سے نیچے کو ہے، کیونکہ ابن عمر کے جو شاگردان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ استاد ہمارے جو ہیں، امام مجاہد نے کہا میں نے 10 سال تک شاگردی پائی، میں نے اپنے استاد کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں پایا. علماء کرام بات سمجھ رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ جانیے. اگلی بات یہ جانیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قام من الرکعتین کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ ابن عمر کہے کہ یہ بھی چھوڑ دیا تھا. یہ جو میں آپ کے سامنے حدیثیں بول رہا ہوں ان میں قام من الرکعتین کے چھوڑنے کا تو میں نے ذکر نہیں کیا تھا جو ابن عمر کی ہے. یہ چونکہ قام من الرکعتین جو ابن عمر کی روایت ہے، یہ نافع کے طریق سے، سالم کے طریق سے کوئی نہیں ہے. میں نے ایک بات آپ کو کہی ہے، قام من الرکعتین ابن عمر کی حدیث میں ہے ہی کوئی. قام من الرکعتین ابن عمر کی بیان کردہ مرفوع حدیث کا جز ہے ہی کوئی، بالکل. آپ کہیں کہ بخاری میں ابھی پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھو امام بخاری نے آگے کی ایک سند بیان کر کے کیا کیا مختصر. بخاری چونکہ دیانتدار ایمانتدار محدث ہے، دھوکے باز نہیں ہے، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اس میں اختصار ہے. اب وہ اختصار ہے کون سا؟ اس اختصار کو بیان